آپ کا نام محمود بھی ہے، تعریف کیا ہوا تو نبی بھی تعریف کیا ہوا۔ نبی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنی کتاب میں تعریف کر رہا ہے، موسیٰ تعریف کر رہے ہیں، ساری کائنات تعریف کر رہی ہے۔ وہ جس مقام میں رہیں گے وہ بھی تعریف کیا ہوا مقام ہے، وہ مقام محمود ہے۔ اس لیے کہ حضرت آسیہ نے فرعون جیسا بادشاہ محبت میں چھوڑا اللہ کی، تو اللہ نے کائنات کا دولہا ان کو نصیب فرما دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صدق رسوله النبي الكريم۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشاں سجد بے ذوق، صفیں کج دل پریشاں سجد بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، دین بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ماشاءاللہ بڑا مبارک مجمع سرزمین پانچلی اور اس میں قائم مدرسہ بیت العلوم کے اس وسیع میدان میں جمع ملت کے نگہبانوں اور اسلام کی نیا کے کھیونہاروں، آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنے حاضر ہو گیا۔ مفتی اظہر محمد صاحب نے بار بار مجھے دعوت دی، میں نے کئی بار انکار کیا، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا ارشاد صاحب فرما رہے تھے۔ سچائی تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آج پہچانا، ابھی تک دوسری نظریں وہ پہچان نہیں سکیں۔ حوصلہ نہیں ہوتا تھا، ہمت جواب دے چکی تھی، خوف، ہراس، مایوسیاں، مستقبل کے اندیشے، ان سب کو ذہن میں لیے سوچا تو یہی تھا، گھر کی چار دیواری ہی میں رہوں گا اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنا۔ جس شخص نے 7 سال اس طرح گزار لیے ہوں کہ وہ اپنوں سے مل نہ سکا ہو، چاہ کر بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے سر پہ ہاتھ تک نہیں رکھ سکا ہو، مصافحہ نہیں کر سکا ہو،
دل کی بات لکھ کر خط میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکا ہو، اور لوگوں نے اس طرح نظریں پھیر لی ہوں جیسے میں اس ملک کا باشندہ ہی ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس دل کو طمانینت بخشی، سکون بخشا، اطمینان بخشا، اور میں جب پہلی بار آپ کے قریب کے گاؤں پٹھلو کر آیا اور وہاں لوگوں نے جو محبت کا اظہار کیا، جس پیار کا اظہار کیا، جس خلوص اور وفا کا اظہار کیا، اسے دیکھ کر پھر میرے مردہ جسم میں حرارت زندگی آئی، اور میں پھر پہلے کی طرح سڑکوں پر اور راستوں پر چلنا شروع کر دیا۔ رات بھی میں سنبھل میں 2 پروگرام کر کے 3:30 بجے گھر پہنچا تھا۔ یہاں کا تقاضا 1 بجے کا تھا، 11 بجے اٹھا، پھر چل پڑا، صرف اس عوام کے جذبے کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اے میری وہ عوام جس کے خلوص میں نہ کل مجھے شک تھا نہ، اور تمہارے پیار و وفا للہیت اور خالصیت میں نہ کل ملاوٹ آئی تھی نہ آج آئی ہے، اور تمہارے ہی دم سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تمہاری آنکھ میں وہ آنسو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو زمین پر اتار لاتا ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں وہ مقناطیسیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں رحمتوں کو زمین پر اتار دیتی ہے۔ اگر آج یہ مدارس قائم ہیں آپ کی بدولت، مسجدوں میں چراغ جلتے ہیں تو آپ کی بدولت، اس کے بلند اور بالا میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں 5 مرتبہ بلند ہوتی ہیں تو وہ آپ کی بدولت۔ اس لیے آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ جس طرح کل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عوام کا جائزہ لینے کے لیے عام اور سادہ لباس میں گلیوں اور بازاروں میں نکل پڑتے، اور کوئی پہچانتا تک نہیں تھا کہ یہ ہیں کون۔ کبھی وہ رات کے اندھیرے میں کسی دروازے کی پچھلی دیوار پر کھڑے ہو جاتے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک گھر کا جائزہ لے رہے ہیں، حکمراں ہے، اور حکمراں کو حق ہے کہ وہ اپنی عوام کا جائزہ لے اور ان کے عیب اور خوبیوں کو جانے۔ اندر بیوی ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، غربت ہے، کچھ مال بڑھ جائے گا۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان کیا آپ کو نہیں معلوم حکمران وقت میں ہمارے خلیفۃ المسلمین نے کہا ہے کوئی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے، اگر ملاوٹ کرتا پایا گیا تو دنیا میں بھی مستحق سزا ہوگا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوگا۔ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں نے کہا، ارے بیٹی رات کا اندھیرا ہے، چہر دیواری ہے، بند کمرے میں ہیں، یہاں کون دیکھ رہا ہے، کہاں عمر یہاں موجود ہیں؟ بیٹی نے کہا، امی جان اگر حضرت عمر یہاں نہیں ہیں، امیر المؤمنین نہیں ہیں، نہ ہوا کریں، مگر احکم الحاکمین رب العالمین جس کی آنکھ کبھی
نیند کا شکار نہیں ہوتی، اس پر کبھی اونگ نہیں آتی، اس پر کبھی غفلت نہیں آتی۔ میں اس اللہ کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتی، اس لیے میں تو یہ جرأت نہیں کر سکتی کہ میں دودھ میں پانی ملاؤں، اور میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گی، ہرگز ہرگز نہیں کروں گی۔ ماں چاہے تو مجھے سزا دے یا جزا دے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، خوش ہو گئے۔ میری رعایا میں، میری پرجا میں اور میری سلطنت میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن میں خوف خدا موجود ہے، جن میں اللہ کا ڈر موجود ہے، تقوی، طہارت اور خشیت موجود ہے۔ رات ہی کو جا کر فیصلہ کر لیا کہ اس بیٹی کو جس میں تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے اور اس درجے کا ایمان ہے، اتنا خوف خدا ہے، اسے میں اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ میرے بیٹے سے پاکیزہ نسل اس بچی سے چلے گی۔ صبح ہی اس گھر پہ پہنچے اور اس کا جا کر ہاتھ مانگ لیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نکاح میں آئیں، انہی کی نسل سے، انہی کی پاکیزہ روح سے، اسی کے پاکیزہ خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایک اور عمر دیا جو بنو امیہ کا شہزادہ ہے، اور دنیا اسے عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جسے ساری تاریخ عمر ثانی کا خطاب دیتی ہے۔ آج بھی شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ابلیس اپنے نمائندوں اور کارندوں سے کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ امت آج قرآن کی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، جس طرح بنی اسرائیل نے تورات کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تورات کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے اپنے آپ کو حوالے کر لیا تھا، منمانی اس میں تشریح کر دی تھی، منمانے طریقے سے اس کا ترجمہ بدل دیا تھا، منمانے طریقے سے اس کے الفاظ بھی بدل دیے تھے۔ ابلیس کہتا ہے میں جانتا ہوں آج بھی یہ امت ہے قرآن کی حامل نہیں ہے، جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچنا، مگر یہ بیچ رہی ہے۔ کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ کوئی باپ دادا کی قبر پر بیٹھ کر ان کی ہڈیوں ہی کا بیوپار اور سودا کر رہا ہے، اور کوئی ان کے نام سے نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اقبال، شیطان کہہ رہا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ مغرب تو اس کا ہے ہی، مغرب میں آتا ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، یورپ، یہ تمام ملک مغرب میں آتے ہیں، جہاں بے حیائی ہے، جہاں دین کا نام و نشان نہیں ہے۔ انسان اس طرح برہنہ اور ننگا رہتا ہے کہ جانور بھی اپنے شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے پوشیدہ مقام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانور بھی استنجا کرتے وقت نیچے کو جھک جاتے ہیں، مگر یہ جانوروں سے بھی گئی گزری قومیں ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کہہ رہا ہے وہاں تو ہے ہی اندھیرا، کیونکہ سورج وہاں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ وہاں دنیا میں بھی اندھیرا ہے، ان کے دلوں میں بھی اندھیرا ہے، ان کے نگروں اور شہروں میں، دل کی دنیا میں اجاڑ ہے۔ لیکن مشرق میں بھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کی آستین چمک رہی ہو اور جس کے پاس وہ چمک ہو جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کی شکل میں دی تھی۔ اے موسیٰ، میں فرعون کی ظلمت کے سامنے، فرعون کے اندھیریوں کے سامنے، اس کے ستم کے سامنے تجھے ید بیضا دے رہا ہوں۔ اپنا ہاتھ بغل میں لگانا اور باہر نکالے گا تو اس کی چمک کے سامنے فرعون کی ظلمت کافور ہو جائے گی۔ وہ بھی نہیں ہے آج یہاں۔
یہاں نہیں ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ. خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو مصلوں پر بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گرم آنسوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آنکھوں سے ان کے برساتیں ہو رہی ہیں اور آنکھ سے آنسوں کی شکل میں موتی ٹپک رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے. ایسے لوگ آج بھی اس عوام میں موجود ہیں، اس جنتا میں موجود ہیں، ان لوگوں میں موجود ہیں. میں جب باہر آیا تو سامنے یہ بچہ اسماعیل نام کا بیٹھا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیسے آؤ گے؟ میں دہلی کی باریک گلیوں میں رہتا ہوں، چوہان باغر میں رہائش ہے. کہاں ہم پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا کل آنا. کہا نہیں ہم پٹھوکر سے آ رہے ہیں. مجھے یاد تھا کہ پٹھوکر آخری کنارے پر نگلا بھمباڑا کے پاس پڑتا ہے. یہ وہاں سے کہاں آئیں گے؟ مگر دوڑتے بھاگتے یہ وہاں پر پہنچے اور آخری وقت میں جب انہوں نے مصافحہ کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ 7 سال کا تھکا ہوا شخص آ رہا ہے. آئیں گے دسترخوان پر تو یہ مہمانوں کی ضیافت بھی کرے گا، مگر کہاں سے کرے گا؟ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ہدیے کی شکل میں دے کر چلے گئے. اللہ نے اس میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں برکت ختم نہ ہو جائے. تو یہی وہ دعوت ہے آپ کی. کاش اس سب سے ہمارے سینے مستفید ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کا درد جان لیں. کتنی ضرورت ہے آج ایک دوسرے سے محبت کی، پیار کی. جو قوم پیار اور محبت بانٹنے آئی آج وہ نفرت تقسیم کر رہی ہے. جو ساری دنیا کو جوڑنے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے آئی اسی میں توڑ ہے. گھر گھر توڑ، محلے محلے توڑ. جو چیزیں جوڑنے کی تھی وہی توڑ کا سبب بن گئی. جماعت اس لیے ہوتی ہے کہ جوڑا جائے، مگر جماعتیں بھی توڑنے کا سبب بن جائیں تو پھر جوڑے گا کون؟ تنظیم کس لیے ہوتی ہے؟ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے. مگر تنظیموں کے نام پر بھی اگر ہم آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر جوڑے گا کون؟ مسجدیں اجتماعیت کے لیے ہوتی ہیں، اتحاد کے لیے ہوتی ہیں، لیکن مسجدیں بھی اگر توڑ کا سبب بن جائیں تو جوڑنے کا ذریعہ کہاں سے آئے گا؟ یہ مدارس جوڑ کا سبب ہیں. اگر یہی ہم نہ جڑے تو پھر جوڑنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ قرآن مقدس ہمیں جوڑنے کے لیے آیا. اگر اسی سے جوڑ پیدا نہ ہوا تو پھر دنیا کی کون سی کتاب ہے جو جوڑ پیدا ہے؟ سوچو. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ تورانی وہ افغانی. تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار جا. آؤ جس طرح یہ درخت کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، اس کی ڈالیاں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، اس کے پتے جڑے ہیں، پھر ان کی کونپلیں جڑی ہیں، جڑ زمین سے جڑی ہے، تب یہ جا کر کے ایک درخت ہے. جو پتا شاخ سے ٹوٹ جائے گا، سوکھ جائے گا، وہ پیروں کے نیچے مسل دیا جائے. یاد رکھیے پھول کی وہ پنکھڑی جو پھول سے وابستہ ہے، وہ پھول ہے، زمین پہ گری تو پھر ایڑیوں سے رگڑی جائے. اس لیے کوئی جڑنا چاہے نہ جڑے، مگر آپ سب کو ایک لڑی میں ایسے رہنا ہے جیسے ہار کی لڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں.
زنجیر کی کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، جس طرح گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں تب جا کر کے گلدستہ بنتا ہے، اسی طرح ہماری اجتماعیت قائم رہنا چاہیے۔ مگر میں کیا کہوں، اسی پردیش سے میرا تعلق ہے، پردھانی کا زمانہ آتا ہے، 5 سال تک آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، گروہ بندیاں قائم رہتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور چاروں ناچار خاندانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آیا ایک موقع ملا، اپنا کوئی ذمہ دار چن لو، حکومت کی طرف سے ایک اجازت ہے، 5 سال میں موقع عوام کو دیا جاتا ہے، اس میں کیا بات ہے، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ 5 سال ہم نے آپ کو موقع دیا اور 5 سال اب ہم اپنا کوئی اور ذمہ دار منتخب کر لینا چاہتے ہیں، تو اس میں ٹکراؤ کیا ہے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے، دل کا کس پر اختیار ہے، یہ دل تو آزاد ہے، اس کے خیالاتوں پر کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ مگر یہاں چاروں ناچار لوگ حق اور باطل کو نہیں دیکھتے، صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بس میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، نہ یہ دیکھیں کہ ظالم کون ہے، نہ یہ دیکھیں کہ مظلوم کون ہے، نہ یہ دیکھیں کہ انصاف کیا ہے، نہ یہ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے، اور بس ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چلتے ہیں جیسے قرآن آنے سے پہلے عرب کی جاہلیت میں لوگ چلتے تھے۔ پھر مسلمانیت کس بات کا؟ پھر اسلام کس بات کا ہے؟ پھر قرآن سے محبت کا دعویٰ کس بات کا ہے؟ ابھی قرآن نہیں آیا تھا، ابھی رسول اللہ کے سر پر رسالت کا سہرا اور تاج نہیں سجایا گیا تھا۔ مکہ میں یہی دستور تھا، مدینہ یہی دستور تھا، جزیرہ عرب میں یہی قانون تھا، ایران میں یہی باتیں اور قانون بنے ہوئے تھے، یہی دنیا بھر میں دستور تھے۔ ان تمام ہی کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 فضل نام کے لوگ، فضیل نام کے لوگ ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں یہ طے پاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی شخص پر ظلم کرتا ہے تو ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، قاتل کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مقتول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے خاندان ہی کا کیوں نہ ہو اور وہ ہمارے اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی، قرآن مقدس کے اتر جانے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے گی تو میں شرکت کروں گا۔ یہ ہے اسلام کا اصول اور اس قرآن کا پیغام۔ پانچلی والوں اور یہاں آئے ہوئے دیگر اطراف کے لوگوں، اگر قرآن کو مانتے ہو تو پہلے یہ کسی بھی موقع پر تمہیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تم گواہ ہو انصاف کے، اور اللہ کے لیے انصاف کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ انصاف کی بات وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، تمہارے اپنے خاندان کے خلاف جاتی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو۔ یہ ہے پیغام اسلام، تمہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کیا تھا۔ بنی اسرائیل سے جو نعمت تھی چھین لی گئی تھی، اور بنی اسرائیل ہزاروں سال سے، 4000 سال سے ایک ذمہ داری نبھا رہے تھے، مگر وہ ذمہ داری انہوں نے اٹھا کر اپنے کاندھوں سے پھینک دی۔ امیر اگر کوئی گناہ کرتا اسے نہیں ٹوکتے، سردار کوئی گناہ کرتا اس سے کچھ نہیں کہتے، اگر کوئی تاجر گناہ کرتا اس سے کچھ نہیں کہتے، اور اگر کوئی غریب گناہ کرتا اسے سزا دیتے، اسے کوڑے لگاتے، اور اس کو جا کر کے اس پہ تنقید کرتے۔ جب انہوں نے یہ پیمانے بنا لیے، اللہ کے بنائے ہوئے پیمانوں کو توڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب ذلت اور مسکنت اور خواری تم پر میں نے مسلط کر دی ہے۔ اب بنو اسرائیل تم ختم ہوئے، معزول ہوئے، اب اللہ بنو اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپ رہا ہے۔ اگر یہ بنو اسماعیل بھی ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا نعوذ باللہ 1000 بار اللہ کی پناہ محتاج نہیں ہے، وہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے گا۔
نہیں دیکھتے دنیا میں جب کوئی وزیر صحیح کام نہیں کرتا تو صدر صاحب اور پردھان منتری جی اس کا قلمدان چھین لیتے ہیں کہ نہیں؟ گھوٹالا کر دے تو چھن جائے گا کہ نہیں؟ تو جب کوئی مکھ منتری یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپنے وزیر کو جب چاہے جس وقت چاہے معزول کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، وہ کسی قوم کو کسی فرد کو اور امت کو معزول نہیں کر سکتا، وہ کرتا ہے، اس کا اعلان ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پھر جاؤ گے پلٹ کر میری طرف نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا۔ اور کیا دیکھ نہیں رہے اس زمانے میں آج جو کل کے امیر تھے وہ آج غریب ہے، اور جو کل کھیتوں پہ مزدوریاں کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، بیچارے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگا کرتے تھے، وہ آج کوٹھیوں میں ہیں۔ اور جاگیردار چودھری صاحب بدل گیا نا زمانہ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت جو کل ان کے پاس تھی انہیں ملتی رہے گی۔ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی ماں طواف کر رہی تھی کعبے کا تب ولادت ہوئی تھی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ طواف کیسے مقام پہ ولادت ہو رہی ہے؟ ماں طواف کر رہی ہے، اس وقت ولادت ہو رہی ہے، لیکن بھتیجے پر ایمان ابو لہب لے کر نہیں آیا اور پوری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ اور ابو بکر صدیق کے والد بتوں کے بیچنے والے، تجارت کرنے والے، پرستش کرنے والے، ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کا خطاب دیتا ہے اور وہ چن لیے جاتے ہیں۔ زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور بیٹا نوح کا کنعان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ باپ مشرک اعظم، بیٹا موحد اعظم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آسیہ زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ۔ فرعون کی بیوی جو اپنے کو آنا ربکم الاعلیٰ کہلوا رہا ہے، پوری قوم اسے سجدے کر رہی ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہی ہے، اور بیوی اس کے خلاف اعلان بغاوت کر رہی ہے اور کلمہ موسیٰ کا پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ جان کی پرواہ نہیں کی اس نے، جسم کی پرواہ نہیں کی، اور آخری لمحوں میں اس نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جب وہ دنیا کا محل چھوڑ رہی تھی اور فرعون بار بار اس کو تانے دیتا تھا، دیکھ تو نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ سامنے محل ہے، محل میں بچھی ہوئی مسحریاں ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، یہ دیکھ سامنے ہیرے اور جواہرات اور کنگن ہیں، کیسی مخمل کی دریاں ہیں، قالینیں ہیں، تکیے ہیں، ابھی بھی باز آ جا، معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، زخموں کا علاج ہو جائے گا، ابھی بھی توبہ کر لے۔ مگر اس نے کہا نہیں، مجھ پر حقیقت ایمان کی اتر چکی ہے اور حقیقت میرے دل کی گہرائیوں میں آ چکی ہے، اب سودا اللہ سے میں کر چکی ہوں، اس سودے بازی میں تو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے گا۔ ٹھیک اسی وقت اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ کو پکار کر کہا، اس پکارتے وقت بتاؤ کوئی مورخ تھا لکھنے والا، کوئی اتہاسکار تھا، کوئی ہسٹری لکھنے والا تھا؟ نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لکھے، اس نے لکھی یہ بات لوح محفوظ میں، قرآن کی آیت بنا دی اور بنا کر یہ کہا کہ آسیہ نے اس وقت کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ مصر کے فرعون کا گھر نہیں چاہیے، میرے لیے تو جنت میں میرا گھر بنا۔ جس کی جتنی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی اسے اجر ملتا ہے نا؟ جو جتنی قربانی دے گا اتنا ہی ضابطہ ہے، اتنا ہی اجر ملے گا۔ بنا قربانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے قربانی دی اس کو اتنا ہی اونچا مقام ملا۔
لہٰذا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور آگے فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے اللہ۔ اب سہے نہیں جاتے تانے، ظلم نہیں سہا جاتا، اس کی قوم کا ظلم نہیں سہا جاتا، یہ روح اب جسم سے نکال کر جنت کی بسیط فضا میں داخل کر دے۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ بتا دوں کہاں ملا ان کو مقام جنت میں؟ جنت بہت بڑی ہے، بہت ساری جنتیں، کون سا مقام ملا انہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا جنت میں، کون سا؟ مقام محمود، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم ان قریب آپ کو مقام محمود میں داخل کریں گے۔ آپ کا نام احمد بھی ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، آپ کا نام محمد بھی ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ کا نام محمود بھی ہے، جو احمد بھی، شاہد بھی، مبشر بھی، مشہود بھی، آپ کا نام محمود بھی ہے، تعریف کیا ہوا، تو نبی بھی تعریف کیا ہوا۔ نبی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنی کتاب میں تعریف کر رہا ہے، موسیٰ تعریف کر رہے ہیں، ساری کائنات تعریف کر رہی ہے۔ وہ جس مقام میں رہیں گے وہ بھی تعریف کیا ہوا مقام ہے، وہ مقام محمود ہے، اس لیے کہ حضرت آسیہ نے فرعون جیسا بادشاہ محبت میں چھوڑا اللہ کی، تو اللہ نے کائنات کا دولہا ان کو نصیب فرما دیا۔ اللہ شکور ہے، شاکر بھی نہیں، شاکر تو ہم ہیں، وہ شکور ہے۔ شکور کے معنی ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا، اور شکور کسے کہتے ہیں؟ جو بہت تھوڑے امر پر بہت زیادہ دے دے، اسے قدردان کہتے ہیں۔ دنیا میں تو انسان شکور نہیں بلکہ کفور ہے، ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، انسان بے شک یقیناً ناشکرا ہے، وہ قدر نہیں کرتا۔ اور ہر شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی بات کی شکایت کرتا ملا ہے کہ صاحب میری قدر نہیں ہوتی۔ یہی تو جھگڑا ہے۔ نکاح میں آپ لے کے گئے اپنے گاؤں کے 300 لوگوں کو اپنے بیٹے کی بارات میں، اور وہاں پر کھانا اچھا نہیں ملا، صاف قسم کی، عمدہ قسم کی، بہترین قسم کی بریانی آپ کو نہیں ملی، تو پوری بارات کہے کہ صاحب ہماری قدر نہیں کی۔ پانچری جیسے گاؤں کے لوگ آئے، سارے چودھریوں کی قدر نہیں ہوئی، تو ہے قدر نہیں کی ہماری۔ بیوی پوری زندگی شکایت کرتی رہتی ہے کہ شوہر نے میری قدر نہیں جانی، اور شوہر فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی تجھے مل گیا، تو اس لائق کہاں تھی، تو میری قدر نہیں کرتی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مقتدی ہماری قدر نہیں کرتے، اور مقتدی کہتے ہیں کہ امام صاحب ہماری قدر نہیں کرتے۔ ہم آئے تھے مسجد میں وضو کرنے کے لیے، تو مصلی امام صاحب کو بچھانا چاہیے تھا، اور لوٹے کا پانی بھر کے مجھے دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں گاؤں کا چودھری اور گاؤں کا سرمایہ دار ہوں۔ یہی تو ہے نا شکایت۔ تو اللہ کی ذات شکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ ہر ایک کی قدر کو پہچانتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمارے عمل سے بہت زیادہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو جو قربانی دے گا اسے کیوں نہیں دے گا؟ حضرت آسیہ نے قربانی ہی ایسی دی تو اللہ نے ایسے ہی نوازا۔ ادھر حضرت ہاجرہ نے قربانی دی تو حضرت ہاجرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نوازا۔ جب وہ اللہ کسی سے قربانی مانگتا ہوتا ہے تو قربانی دینے والا قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تیاری کرو اچھے امتحانات کی، پڑھو، رات دن پڑھو، بچہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جو بچہ محنت کرتا ہے، 18 گھنٹے پڑھتا ہے، 6 گھنٹے جاگتا ہے، وہ پھر کوالیفائی کر لیتا ہے نیٹ کو، وہ کوالیفائی کر لیتا ہے، کوئی IAS بن جاتا ہے، کوئی IPS بن جاتا ہے، کوئی کل DM بن جاتا ہے، کوئی کل کلیکٹر بن جاتا ہے، کوئی تحصیلدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح علم دین کا مسئلہ ہے، جو محنت کرتا ہے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جو اس کے لفظوں پر اور محنت کرتا ہے وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی مقرر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی فقیہ بن جاتا ہے، اور کوئی بڑا
بڑا منطقے اور فلسفے کا امام بن جاتا ہے، لہٰذا کوئی شارح قرآن بنتا ہے اور کوئی تفسیر لکھنے والا بن جاتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ قاعدہ نورانی پڑھ کے گھر میں سو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، دین اسلام، مذہب اسلام۔ تو اصل معاملہ ہے قربانیوں کا۔ حضرت حاجرہ نے قربانی دی۔ اب آپ کہیں گے کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو سب کچھ ہمیں کرنسی کی شکل میں مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اس طرح دیتا ہے کہ اولاد نصیب فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم اس نے مدد کی، وہ مدد کرے گا تمہاری بیٹوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے بھی۔ ضروری نہیں کہ مال ہی مل جائے، مال مل جائے اور اولاد نہ ہو تو، اور اولاد مل جائے مال نہ ہو تب چلے گی۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت علم کی شکل میں دیتا ہے، عزت کی شکل میں دیتا ہے، صالح اولاد دیتا ہے، اس کی نسلوں میں برکتیں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے، راحت دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے قربانی دی تو حضرت حاجرہ کے عمل کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ میری حاجرہ یہ جو تو قربانی دے رہی ہے، وہ کیا قربانی تھی، شوہر چھوڑ کے جا چکا ہے، ننھا سا معصوم لخت جگر اسماعیل ہے جس کے لیے پانی کا مشکیزہ خشک ہو گیا ہے، سینے سے دودھ حاجرہ کے سوکھ چکا ہے، اسماعیل تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں دودھ کا ایک قطرہ تو ٹپکا دے میرے ہونٹوں پر ورنہ یہ جان لبوں پر آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، زندگی نہیں جی سکوں گا۔ حضرت حاجرہ تڑپتی ہے، اس بیٹے کو پانی کہاں سے پلاؤں، کوئی قافلہ نہیں، آسمان سے کوئی بدری نہیں اٹھ رہی، زمین پر دور تک دریا کا نام و نشان تک نہیں، صفا پہ چڑھتی ہے اور دور تک دیکھتی ہے، کاش کوئی قافلہ آتا ہوا دکھے، گرد اڑاتا ہوا کوئی گھوڑا مجھے دکھے، کوئی اونٹ مجھے نظر آ جائے، میں قافلے والوں کا دامن پکڑ کر کہوں گی ایک کٹورا پانی میرے جگر کے ٹکڑے کے لیے دے دیجئے، وہ ابراہیم کے بیٹے کے لیے دے دیجئے، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک پہنچنے والا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کا دم ٹوٹنے والا ہے، مگر نہ قافلہ اسے صفا سے دکھتا ہے، دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، مروہ تک پہنچتی ہے، مروہ سے نظر اٹھا کے پھر دیکھتی ہے کہ کہیں پرندے اتر رہے ہوں، پرندے پانی پر اترا کرتے ہیں، میں بھاگ کر وہاں پہنچ جاؤں گی، کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ حضرت حاجرہ کو اب یہ چکر لگانے پڑ رہے اور ماں دوڑ رہی ہے، اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں اپنے تلووں سے سنگلاخ زمین کو کچل رہی ہے۔ پہلے چکر پر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور اللہ کے یہاں 7 کا عدد ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جب 7واں چکر آیا تو جبریل آ گئے اور آ کر کہا کہ میں اب اپنا پر زمین میں ڈالتا ہوں اور اس پر کو جنت کی نہر کوثر سے ملا دیتا ہوں، پانی کا چشمہ وہاں سے آئے گا، ماں تو اسے جمع کر دے، اس کا نام زمزم ہو جائے گا۔ آئی قربانی کا ملا سلا، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کو کہا گیا تمہارے حج کی قبولیت اس وقت ہوگی جب تم ماں حاجرہ کی نقل کرو، لگاؤ گے صفا مروہ کے چکر، دوڑو گے اس مقام پر جہاں میری پیاری حاجرہ اس وقت دوڑی تھی۔ میں نے اس کی اس ادا کو اتنا مقبول کیا ہے کہ حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کو واجب قرار دیا۔ اور وہ پہاڑی جس پر حضرت حاجرہ کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، وہ رو رہی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام بن گیا۔ وہ مروہ جس پر حاجرہ روئی ہے اور اپنے بچے کے لیے اس نے اپنے قدموں کی اور اپنے پیروں کی قربانی دی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام بن گیا۔ اے ساری دنیا سے آئے ہوئے حاجی، یہاں تو اگر آج اپنا دامن اور جھولی پھیلا دے گا تو تیری جھولی بھر دی جائے گی اور تیرے دامن میں جو تو مانگے گا وہ مرادیں اور دعائیں پوری کر دی۔ قربانی کبھی اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ پھر کیا ملا؟ یہی بیٹا ہے
جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور آج پوری دنیا میں اہل ایمان جو نظر آتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ ہی کہ اس بیٹے کی محنتوں اور کوششوں اور اس کا صدقہ ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی تھی جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے علماء، جیسا کہ حتمانہ ارشاد صاحب فرما رہے تھے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ ایک تشریح تو حضرت نے فرما دی، دوسری میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلے زمانے میں نبیوں کی ذمہ داری تھی امت کی اصلاح کرنا، ان کے دروں پر جانا، ان کے گھروں پر جانا، انہیں پکارنا، انہیں برائیوں سے روکنا، انہیں گناہوں سے بچانا، انہیں راہ حق بتانا اور انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے غلط اعمال سے توبہ کر لیں، اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں، اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو باز آ جائیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں۔ جس طرح پچھلے زمانے میں یہ نبیوں کا کام تھا، اس امت میں اب صرف حضرت عیسیٰ کے دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کام علماء امت کا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انسانیت اور امت کی اصلاح کے لیے اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر ذرا باہر بھی نکلے، بن غرض بن طلب جائیں وہاں اور پکارے اپنی قوم کو، جیسے نوح علیہ السلام نے پکارا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے دن میں بھی اور رات میں بھی۔ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ وہ فکر جو نبی کو ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں کڑن ہو، چبھن ہو۔ میں پہلے کہا کرتا تھا میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ اب کون میری قوم کو بیدار کرے؟ یہ میری قوم کے بچے آج کہاں کہاں پڑے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، جوانیاں ختم ہو رہی ہیں اور یہ کہاں کہاں اپنی راتیں اور دن گزار رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کی بیواؤں کی کون فکر کرے گا؟ یتیموں کی فکر کسے ہوگی؟ مسکینوں کی فکر کسے ہوگی؟ قرآن نے کس طرح ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، آنا کھلانا تو درکنار، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کے کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں۔ ابھارنا تو چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ہم نے سوچا کبھی کسی یتیم کی کفالت کی؟ کسی یتیم کو گود لیا ہم نے؟ کسی ایک یتیم کی پرورش کی؟ ہم نے کہا اس یتیم کی ماں سے جا کر اس کی تعلیم کا سارا خرچ ہم اٹھائیں گے، کسی ایک یتیم کو اٹھا کر ہم اس کی پوری ذمہ داری نبھائیں گے؟ نہیں، بس فکر ہے اپنے خونی رشتوں کی، اور پھر یہ خونی رشتوں میں جب ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو یہی داماد بے عزتی کرتا نظر آتا ہے، یہی بیٹا پھر ذلت کرتا نظر آتا ہے، وہی بہو آ کر خسر کی ناک میں ایسا تیر ڈالتی ہے کہ بیچارہ پھر بھاگا پھرتا نظر آتا ہے۔ طے کرو، چاہے اولاد ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، اس کی وجہ سے کسی کا حق نہیں کاٹیں گے اور کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ کسی سے ہمیں کیا لینا؟ اللہ کی عدالت میں سب فرادہ فرادہ جائیں گے، تنہا تنہا کھڑے ہوں گے۔
جیسے ہم جب پکڑے گئے اور ریمانڈ پر لیا گیا تو ہم اکیلے ہی تھے، کمرے میں بند ہیں، باہر سے تالا بند ہے، دوسرے ساتھی دوسرے کمرے میں ہیں، تیسرا ادھر کمرے میں ہے، چوتھا ادھر کمرے میں ہے، بات بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، مشورہ نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کو کوئی دوا کی گولی ٹیبلٹ نہیں دے سکتے، تنہا بیٹھے ہیں اور اپنا حساب دے رہے ہیں، بتاؤ اپنا پورا حساب دو۔ تو جیسے یہاں دنیا کے ریمانڈ روم میں کٹ گھرے میں تنہا حساب دینا ہوتا ہے، انسان خود ہوتا ہے۔ وہ جو ساتھ میں چلتے تھے، دعوتیں کھاتے تھے، جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھاتے تھے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ جوتیاں اٹھاتے تھے، جاتے تھے تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ نکالتے تھے، مگر آج ان کو ہم سے گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں تھا، اور سب کو اپنی پڑی تھی کہ کاش میں بچ جاؤں اور یہ جناب فدیے میں یہ چلے جائیں۔ یہی حال کل قیامت میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن سگا بھائی سگے بھائی سے بھاگا۔ آج تو دنیا میں بھائی آ جاتا ہے کام کو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اپنی ماں سے انسان بھاگے گا، وابیہ، اور اپنے ابا سے بھی بھاگ جائے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے بھی دور بھاگتا نظر آئے گا، اور اپنی اولادوں سے بھی بھاگتا نظر آئے گا۔ اور جس دن انسان کہے گا کاش ساری کی ساری دنیا میں فدیے میں دے دوں اور میں بچ جاؤں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح حق بات سناتے ہوئے پہلے انبیاء کرام کو قربانی دینا پڑی اور قتل کر دیے گئے، حق کا سنانا، سچ بتانا، سچ بولنا سب کے بس کی بات نہیں۔ پچھلی انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، کہ یحییٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے؟ کہ زکریا علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت دانیال کو بھوکے شیروں کے سامنے نہیں ڈالا گیا؟ پچھلے دور میں انبیاء کرام میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل ہوا، اس لیے کہ وہ جب سچ بتا رہے تھے تو جو جھوٹ بولتا ہے اسے سچ برداشت نہیں ہوتا، جو کم تولتا ہے وہ پورا تولنے کے لیے اگر اس سے کہو تو اس سے لڑ جائے گا، اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے اسے حق دلانے کے لیے کہو تو وہ اس کا دشمن ہو جائے گا، خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ تو پچھلے انبیاء کرام کو قربانی دینی پڑی، ان کی قتل کر دیے گئے، لہٰذا میری امت کے وہ علماء جو راہ حق پر چلیں گے ان کو بھی ایسے ہی تشدد اور ظلم و ستم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ ان میں سے قتل بھی کر دیے جائے اور وہ اس آیت کا مصداق بن جائیں، یقتلون النبیین بغیر حق۔ بنی اسرائیل خود قتل کر رہی تھی اپنے انبیاء کا، فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا اور دوسرے فریق کو تم نے جھٹلا دیا۔ کوئی بات نہیں، موت کوئی دشمن نہیں ہے۔ ارے یہ تو لیلا ہے، محبوبہ ہے، اسے گلے لگائے بغیر جنت کا سفر نہیں ہوگا۔ اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اس کو گلے نہ لگانا پڑے۔ موت ہمیں گلے لگائے گی یا ہمیں اس کو گلے لگانا پڑے گا، اور موت ہی کے بازوؤں پہ سوار ہو کر یہاں سے جانا ہے، یہ زندگی نہیں جانے دے گی۔ لہٰذا اللہ نے موت کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ جب اللہ بلانے کے لیے اس کو بھیجے گا تو پھر کوئی روک نہیں پائے گا۔ وہ جب آتی ہے تو پھر محلوں کے دروازے توڑ دیتی ہے، قلعوں کی برجیاں توڑ دیتی ہے۔ اگر موت سے کوئی ٹکرا سکتا تو سکندر دنیا سے نہیں مرتا، دارا نہیں مرتا، دارا شکوہ نہیں مرتا، شاہجہاں اور بڑے بڑے بادشاہ نہیں دنیا سے جاتے، اسی دنیا میں رہتے۔ لہٰذا موت تو سب کو آنی ہے، اور موت ایک پل ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ ادھر بندہ ہے ادھر اللہ ہے، یہ ہماری روح
اس پنجرے میں بڑی بے چین رہتی ہے، چونکہ یہ اس جہاں کی چیز ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی تھوڑی ہے روح۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، نفخت فیہ من روحی، اللہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، اوپر ہے، بلند ہے، تو یہ روح زمین کی چیز نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی جسم سے نکلتی ہے حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن روح چل، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے اس حال میں کہ تو راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور نیک لوگوں کی روح کہاں پہنچتی ہے؟ علیین میں، اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے۔ علو کہتے ہیں بلندی کو، اعلیٰ کہتے ہیں بلندی کو، سبحان ربی الاعلیٰ کے یہی معنی ہیں، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، لہذا وہ اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے۔ اور ناپاکوں کی روح، اللہ کے منکروں کی روح سجین میں پہنچتی ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ تو انشاءاللہ جب ہماری موت آئے گی تو یہ جسم کے اس پنجرے سے نکل کر روح کا طوطا کہاں پہنچ جائے گا؟ اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچے گا۔